اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کریم ہے اور اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی سب سے پسندیدہ مخلوق ہیں اور وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی طرح سے ایسے کام کریں جس سے ہم اس کے ناپسندیدہ بندے بن جائیں۔ اس لیے وہ ہر وقت اور ہر لمحے اس کی رضا یہ ہوتی ہے کہ میرے بندے بن کے رہیں، کسی اور کے بندے نہ بنیں۔ اور اس کے لیے اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ کون سے کام مجھے اچھے لگتے ہیں، انبیاء بھیجے، زندگی گزارنے کا راستہ بتایا، طریقہ بتایا جسے دین کہتے ہیں، اور اللہ نے دین کو محفوظ بنانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں وہ دین میں خرابیاں پیدا نہ کریں۔ تو اللہ نے دین پہنچایا انبیاء کے ذریعے اور دین کو محفوظ بنایا اماموں کے ذریعے۔ اس کے باوجود بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے ہی راستے پر چلتے رہیں، اور جب کبھی اس کا کوئی بندہ اس کے راستے سے ہٹتا ہے تو وہ اس کو خبردار کرتا ہے، اس کو وارننگ دیتا ہے، اسے کسی چھوٹے موٹے مسئلے میں الجھاتا ہے کہ تم توجہ کرو، تم کیا کر رہے ہو۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کس لیے یہ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ یہ سلوک۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک جگہ کام جا رہا ہوتا ہے کسی کام سے اور راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ وہ رکاوٹ بھی اس کے لیے معمولی سی ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو معمولی سی رکاوٹ تھی۔ ایک برخوردار نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جی میں نے کسی سے ملنے جانا تھا، میں گھر سے ایک اسکوٹر لے کے نکلا اور اسکوٹر میں سب کچھ پیٹرول بھی تھا، آدھے راستے میں گیا تو اسکوٹر جو ہے اس کی چلنا رک گیا۔ میں نے پیٹرول دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ پیٹرول کم ہے، میں نے اس کو دھکا لگا کے پمپ تک گیا، پیٹرول ڈلوایا، پھر چلایا، تھوڑی دور چلا پھر بند ہو گیا۔ میں نے بڑا ککیں ماری، پلگ صاف کیا، سب کچھ کیا، اسکوٹر سٹارٹ نہیں ہوتا تھا۔ میں پونا گھنٹہ اس کو دھکا لگا کے گھر واپس آیا۔ اسکوٹر میرے بھائی کا تھا، میں نے اس سے ناراض ہوا کہ یہ کیا اسکوٹر ہے تمہارا؟ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ سٹارٹ نہیں ہوتا۔ اس نے میرے سامنے 3 ککیں ماری، چوتھی کک پہ اسکوٹر سٹارٹ ہو گیا، مجھے بٹھایا، ہم چکر لگا کے آئے تو کہنے لگا بھائی جی یہ تو چلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمہیں وارننگ تھی۔ بڑا عام سا واقعہ ہے، ہم نہیں توجہ کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ اتفاق سے ہوا۔ اتفاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ایک نظام ہے وارننگ کا، وہ اتفاق نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی کا واقعہ ہے، ہمارا ایک نوجوان گھر سے نکلا اپنی فیملی کو لے کر، گاڑی ریورس کر رہا تھا، اور ریورس کرتے کرتے یہ کیسا اتفاق ہے کہ وہ بچہ بھی اس وقت گھر سے نکلتا ہے، وہ 1 منٹ پہلے نہیں نکلتا، 1 منٹ بعد میں نہیں نکلتا، وہ اس وقت آتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ گاڑی کے پیچھے ہے، اور پھر حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل وارننگ تھی کہ تم کہیں کچھ کر رہے ہو،
اچھا تم نہیں کر رہے، تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے، یا انفرادی یا اجتماعی۔ وارننگ ایک کو بھی مل جاتی ہے، اجتماع کو بھی ملتی ہے، پورے گھرانے کو مل جاتی ہے۔ بڑا اچھا کام چل رہا ہے، بڑی اچھی فیکٹری چل رہی ہے، بڑا اچھا مل چل رہی ہے، اچانک مل میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ فیکٹری کا مالک جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف وہ تباہ نہیں ہوتا، اس سے فیکٹری کام کرنے والے بھی روزگار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے جن کو وارننگ دی گئی ہے پہلے۔ انفرادی وارننگ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے ایک کیس بتایا آپ کو، اور اجتماعی وارننگ بھی ہے۔ پورے کا پورا سسٹم جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گھر میں اچھا بڑا رزق تھا، سب کچھ آ رہا تھا، اچانک بے روزگاری ہو جاتی ہے، فاقے شروع ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں بچے، بڑے بیمار ہو جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ یہ آزمانا دو طرح سے ہے۔ ایک آزمانا ہے کہ وہ اس لیے آزماتا ہے کہ تمہارے رتبے بلند کرے۔ وہ اس صورت میں ہے کہ جب تم اچھے کام کر رہے ہو، جیسے تم بڑی محنت کر رہے ہو، تم کلاس میں بہت اچھی طرح پڑھتے ہو، روزانہ کام کر کے جاتے ہو اسکول کا، گھر میں بھی آ کے پڑھتے ہو، کلاس میں بڑی توجہ سے بیٹھ کے پڑھتے ہو، تمہارا امتحان لیا جاتا ہے تاکہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے اور پھر تمہیں انعام دیا جائے۔ ایک یہ آزمانا ہے۔ ایک یہ آزمانا ہے کہ تم کام نہیں کر رہے، تم پڑھ نہیں رہے، تم اسکول کا کام نہیں کرتے، تم محنت نہیں کرتے، تم اس کہنے پہ چل نہیں رہے، تمہیں آزمایا جاتا ہے کچھ تکلیف دے کر کہ کیا یہ واپس آتا ہے کہ نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، تمہیں مال کے نقصان سے آزماؤں گا، تمہیں جان کے نقصان سے آزماؤں گا، تمہیں تمہاری اولاد اور جو تم نے محنت کرتے ہو اس سے جو پھل حاصل کرتے ہو، وہ پھل تمہارا سرمایہ بھی ہے، تمہارا گھر ہے، تمہاری دولت ہے، تمہاری جائیداد ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کے نقصان سے آزماؤں گا۔ اگر یہ تمہیں وارننگ ہے، جو اس کے راستے بنی اس کے لیے وارننگ ہے یہ کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے راستے بند ہو جائیں۔ تمہیں اس لیے وارن کر رہا ہوں، تم اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ پلٹ آؤ۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، پھر صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے، نہیں، صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ پلٹ آئے۔ یہ بھی ایک معنی ہے اس کا۔ جو اس کے راستے پلٹ آتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں غلط تھا پہلے میں سمجھتا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، نہیں، میں اللہ کی طرف سے ہوں، مجھے اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہ وارننگ ہے، ہر ایک کو ملتی ہے۔ اگر انسان وارننگ کے بعد سنبھل جائے تو اس کی خوش بختی ہے، اور اگر نہیں سنبھلتا تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اسے آسانی دی جاتی ہے۔ پھر ایسے ہوتا ہے جیسے ماں باپ کہتے ہیں اب یہ تو نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے یار جو کرتا ہے کرتے رہنے دو اس کو، بھائی اس کو عیش کرنے دو۔ پھر جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وقت وہی آتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کا دروازہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ تو وارننگ جو ہے وہ ہر ایک کو ملتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ آپ سوچیں اپنی زندگی میں کہ کس لمحے میں کس جگہ آپ کو وارننگ ملی ہے۔ اور اب مجھے
اس کام کے آگے نہیں جانا چاہیے، غلط کام کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مجھے اب اللہ نے وارننگ دے دی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی رحمت جو ہے جس کے تحت اس نے مجھے وارننگ دی ہے وہ اپنی رحمت کو اب روک دے کہ میں باز نہیں آ رہا، تو پھر مجھے اسی راستے پہ چھوڑ دے اور میں پھر گمراہی میں آگے بڑھتا جاؤں. تو اللہ کا وارننگ سسٹم ہر انسان کے لیے ہے. اپنی اپنی زندگی میں جتنے بھی غلط کام کریں آپ سوچیں اس سے، اول تو کریں نا، اور کریں تو وارننگ پہ توجہ کریں اور بعد آ جائیں اور چھوڑ دیں، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر کہ اس سے بڑا کام ہوگا. اور وہ بڑا کام یہی ہوتا ہے انسان کا پھر کہ خدا اسے اس کی زندگی کا اختتام کر دیتا ہے، تاکہ اس کے لیے مکمل دروازے جو ہیں توبہ کے وہ بند ہو جاتے ہیں، پلٹنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو انجام ہوگا پھر وہ نافرمان بندوں کا انجام.